السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ واقعہ اسراء اور معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت ایک ہی رات یا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو زمینی سفر کیا اسے اسراء کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سفر براق پر طے کیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا سفر ایک عظیم الشان سیڑھی پہ طے کیا۔ وہ سیڑھی دنیا جہاں کی آٹومیٹک لفتوں سے تیز تھی۔ اس آسمانی سفر یا سیر کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ہی سیدھا آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا؟ پہلے مسجد اقصیٰ تک کا زمینی سفر کیوں کرایا گیا؟ تو اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمینی سفر آسمانی سفر کی سچائی کی دلیل بنا۔ کیونکہ لوگوں نے بیت المقدس دیکھا تھا، اس لیے کافروں نے بیت المقدس کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب سوالات بے بنیاد تھے، کیونکہ کسی جگہ کی سیر کرنے والا وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں تو نہیں گنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے سارے پردے ہٹا کر اور ساری رکاوٹیں ختم کر کے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ تو آپ نے بیت المقدس کے بارے میں کافروں کے ایک ایک سوال کا مسکت و شافی جواب دیا۔ تو اس طرح زمین سفر کی صداقت آسمانی سفر کی سچائی کی دلیل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسراء اور معراج کے حوالے سے بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اور معراج کے متعلق دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں وہ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کروں گا۔ پہلی نشانی وہ براق ہے جو اس قدر برق رفتار جانور تھا جس نے اس دور میں مہینے سے زیادہ مسافت والا سفر رات کے ایک معمولی حصے میں طے کر لیا۔ براق ایسی سواری تھی کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی۔ آج بعض اہل بدعت نے اس براق کی تصویر بنا رکھی ہے کہ پچھلا دھڑ جانور کا اور آگے چہرہ کسی خوبصورت عورت کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی گستاخی ہے اور جسارت ہے۔ اور پھر تصویر کے اوپر لکھا ہے براق النبی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق ہے جس پر آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا زمینی سفر طے کیا۔ دوسری نشانی بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا جمع کرنا اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ تیسری بڑی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ آسمان پر چڑھے اور تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہ کیسی عظیم الشان سیڑھی تھی کہ جس نے سال ہر سال کی مسافت رات کی چھوٹی سی گھڑی میں طے کرا دی۔
آج دنیا نے سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے، بڑے بڑے طیارے، برق رفتار گاڑیاں اور عجیب و غریب چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن وہ سیڑھی جو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رب کائنات نے پیدا فرمائی، اس کی مثال نہ اب موجود ہے نہ قیامت تک ہوگی، کیونکہ وہ معجزہ ہے اور معجزے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کرنا اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں کرنا آپ کی امتیازی شان کی دلیل ہے، اور ایک عظیم شان نشانی کا مشاہدہ ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں کیں، جن میں آدم علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ سارے اس ملاقات کے اندر شامل تھے۔ پانچویں نشانی، سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی وہ انتہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اترنے والی چیزیں بھی پہلے یہیں اترتی ہیں، اور فرشتے یہاں سے وصول کر کے اس کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فرشتے لوح محفوظ سے قضاء و قدر کے فیصلے نوٹ کرتے ہیں، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلموں کی آوازیں بھی سنیں، اور یہ وہ مقام تجلیات الہی بھی ہے۔ اس کے ارد گرد ہر وقت سونے کے پروانے محو پرواز رہتے ہیں، اور اس کا حسن و جمال اور دلکش منظر بیان سے باہر ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، وہ درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں، اس کے بیر حجر شہر کے مٹکوں کے برابر ہیں، اور حجر شہر کے مٹکے اتنے بڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک مٹکے کے اندر تقریباً 100 کلو گرام پانی آ جاتا تھا۔ ساتویں نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ ساتویں نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر بیت معمور دیکھا جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے اس نورانی مخلوق کی عظمت اور کثرت کا مشاہدہ ہوا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ غور کیجئے یہ نورانی مخلوق کتنی بڑی تعداد میں ہے، اور دن رات محو عبادت ہے۔ قرآن کریم میں فرشتوں کی عبادت کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ نہ عبادت میں وقفہ ناغہ کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں۔ آٹھویں نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ادخلت الجنہ فاذا فیہ جنابۃ اللؤلؤ واذا ترابها المسک، پھر میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے کبے ہیں اور جنت کی مٹی کستوری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کے بارے میں فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے وہاں نہر دیکھی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے کی طرح تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی خوشبودار کستوری ہے۔ نویں نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک جانب سے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ مؤذن بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ وہ کون سا عظیم عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی چاپ سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں ضرور پڑھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ تحیۃ الوضو پر پابندی کا صلہ ہے۔ 10ویں نشانی، آسم نے جہنم کو دیکھا اور جہنم میں مختلف گناہوں کی سزا میں گرفتار لوگ بھی دیکھے۔ ان میں سے ایک غیبت کرنے والا، اور اس کا انجام دیکھا۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا میں معراج کی رات جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی دی گئی ہے۔ آج لوگ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی مجلس اس بدترین عمل سے خالی نہیں جبکہ اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ دوسرا عمل
بے عمل خطبہ کا ابتداک انجام آپ نے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح تیسرا شخص جس کو آپ نے دیکھا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایک سرخ رنگ، نیلگوں آنکھوں اور گنگھرالے بالوں والا پراگندہ ہار شخص دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی کا قاتل ہے۔ لمحہ فکر یہ ہے کہ ایک اونٹنی جو بطور معجزہ پیدا کی گئی تھی، اس کی بے حرمتی کرنے والے کا یہ حشر ہوا، تو ان لوگوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوگا جو دنیا جہاں میں رونما ہونے والے سب سے بڑے معجزے قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طرح معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے ملنے والے 3 تحفے۔ پہلا تحفہ آپ کو معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر یہ دیا گیا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن جب آپ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بنو اسرائیل کو میں آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آپ سب نے حضرت موسیٰ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور 5 یا 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بارہا سدرۃ المنتہا گئے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں سے دعا کی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے موقع پر ارشاد فرمایا، ہن خمس و ہن خمسون۔ یہ عمل کے اعتبار سے گنتی میں 5 ہیں اور اجر کے اعتبار سے 50 ہی شمار ہوں گی، یعنی آپ اور آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن جو ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اس طرح جو دوسرا تحفہ دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تحفہ میں دی گئیں۔ آپ نے فرمایا، من قرأھا فی لیلۃ کفتاہ۔ ان 2 آیتوں کی مزید تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ ایک سورہ فاتح ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں۔ آپ سب نے ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ، آپ سب کی امت میں سے ہر شخص کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دائمی جہنمی نہیں ہوگا، وہ گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس تحفے میں توحید کی عظمت کا اظہار اور شرک کی مذمت کا اعلان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔